بسم الله الرحمن الرحيم. میرے بچوں، یہ میری ساری زندگی کی جمع پونجی ہے جو میں تمہیں سونپے جا رہا ہوں۔ آج سے یہ حکومت، یہ ریاست اور یہ سلطنت تمہاری ہے۔ یوں اپنے بیٹوں کو ولی عہدی سونپ کر یہ بوڑھا اور نحیف و کمزور بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، لوگو، میرے بعد میرے بیٹے عبد الملک کو اور اس کے بعد عبدالعزیز کو ہی اپنا بادشاہ بنانا۔ لوگوں کے سر ہاں میں ہلتے نظر آنے لگے، اور اسی کے ساتھ مروان بن حکم راہ عدم کا راہی ہوا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جن دنوں تمام عالم اسلام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر متحد ہو رہا تھا۔ انہی دنوں بنو امیہ میں سے مروان نامی ایک شخص نے بڑی جد و جہد کی اور حجاز و شام کے چکر پہ چکر لگائے۔ بالآخر انہی کاوشوں سے یہ خلیفہ بن گیا، مگر یہ پورے عالم اسلام کا خلیفہ نہیں بلکہ ایک مخصوص علاقے کے مخصوص لوگوں کا نگران، سردار یا والی تھا، اور بس۔ جبکہ دوسری طرف اسی دور میں حجاز اور سارے عالم اسلام میں حضرت عبداللہ بن زبیر پہلے ہی سے خلیفہ بنا لیے گئے تھے۔ یزید کے مرنے کے بعد ایک کے بعد دوسرے تمام اسلامی ملکوں نے بھی انہی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مروان جس علاقے میں تھا، یعنی شام کا بھی ایک بڑا حصہ انہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا تابع دار ہو گیا تھا، اور صرف فلسطین بیت المقدس کا علاقہ مروان کے پاس باقی تھا، مگر اس نے یہیں سے اپنی حکومت کا آغاز کیا۔ کچھ جنگیں بھی ہوئیں جن میں جنگ توابین اور محاصرہ قرقیسیہ قابل ذکر ہیں۔ نیز ان کے علاوہ 65 ہجری کو مرج رابط کے مقام پر حضرت عبداللہ بن زبیر کے طرفدار ضحاک بن قیس سے جنگ ہوئی، جس میں مروان اور اس کے فوجیوں نے شب خون مار کر ضحاک اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا، اور اس طرح مکمل شام مروان کے قبضہ میں آ گیا۔ اس کے کچھ حوصلے بلند ہوئے اور مزید محنت جاری رکھی، لہٰذا کچھ دن کے بعد مصر پر بھی مروان کا قبضہ ہو گیا۔ ابھی یہ کاوشیں جاری ہی تھیں کہ رمضان المبارک سن 65 ہجری میں مروان بن حکم کا انتقال ہو گیا۔